حبیبِ کبریا تم ہو۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج رضوان غازی آبادی کی طرف سے ایک سوال آیا ہے۔ وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ قضائے عمری کو اذان کے بعد وقتیہ نماز سے پہلے ادا کرنا کیسا ہے؟ اسی طریقے سے دوسرا سوال ان کی طرف سے یہ ہے کہ عشاء اور وتر کی قضا نماز ایک ساتھ کی جائے یا پہلے فرائض ادا کر لیے جائیں اور اس کے بعد وتر کی قضا کر لی جائے۔ تو ان کے یہ دو سوال ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات یہ سمجھیں کہ اگر کوئی نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کو ادا کرنا اور اس کی قضا کرنا بعد میں یہ ضروری ہے یا نہیں؟ چونکہ بعض حضرات کو اس مسئلے میں غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کسی کے ذمے بہت ساری نمازیں قضا ہو جائیں تو اب صرف توبہ سے کام چل جائے گا، قضا کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نماز ذمے میں فرض ہو چکی ہے اور کسی نے اس نماز کو نہیں پڑھا، وقت نکل گیا، تو اب وقت نکل جانے کے بعد جب بھی یاد آ جائے اس کو ادا کرنا اور اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں فوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کو پڑھا ہے۔ اس لیے قضا نماز، چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں پڑھ ہی نہیں پایا تو مرنے کے بعد ان نمازوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ان کا سوال یہ تھا کہ قضائے عمری کو اذان کے بعد اگر پڑھنا چاہیں تو کیسا ہے؟ مثلا ایک شخص مسجد میں آیا اور مسجد میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ اذان ہو چکی ہے، یا اس کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ اذان ہو چکی ہے اور ابھی فرض نماز میں وقت باقی ہے، تو اس باقی وقت میں یہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو اگر ادا کرنا چاہے، مثلا اس کی 1 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، اب یہ ان میں سے کوئی ایک نماز کو پڑھنا چاہے یا 2 نمازوں کو پڑھنا چاہے اور وقت میں گنجائش ہے تو یہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ اگر وقت باقی ہے تو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عشاء اور وتر کی قضا نماز کے بارے میں، چونکہ عشاء کے ساتھ وتر بھی ہیں، تو ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے ذمے کچھ نمازیں ہیں عشاء کی بھی، اب وہ ایک ساتھ عشاء اور وتر کی قضا کرے یا پہلے تمام فرائض کو ادا کر لے اس کے بعد میں وتر ادا کر لے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے اس کو سہولت ہو ویسے کر سکتا ہے۔ ایک ساتھ عشاء اور وتر کی قضا بھی کر سکتا ہے، یعنی پہلے عشاء کی نماز کی قضا کر لے، اس کے بعد 3 وتر ادا کر لے۔ اور ایسا بھی کر سکتا ہے کہ پہلے عشاء کی تمام فرائض کو ادا کر لے، مثلا 1 سال کے عشاء کے فرائض اس کے فوت ہو چکے ہیں، عشاء کی نماز اس کی فوت ہو چکی ہے، تو پہلے تمام فرائض کو ادا کر لے، اس کے بعد میں یہ وتر ادا کر لے، کوئی حرج نہیں۔ دونوں طرح گنجائش ہے۔ بس اتنا دھیان رکھے کہ جب یہ قضائے عمری کی نیت سے اپنی قضا نماز پڑھے اس وقت مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، اور مکروہ وقت 3 ہیں۔ طلوع آفتاب ہونے کے بعد، طلوع آفتاب سے اشراق سے پہلے تک کا جو وقت ہے یہ بھی مکروہ وقت ہے۔
اس وقت میں نہ تو نوافل ہیں اور نہ ہی قضاء عمری کی نیت سے کوئی نماز کی قضا کی جائے گی۔ اور دوسرا وقت ہے زوال کا وقت، یعنی جب سورج بالکل سر پر آ جائے، تو اس وقت میں بھی کوئی نماز نہیں، نہ نوافل اور نہ قضا۔ تیسرا وقت ہے غروب آفتاب، کہ غروب آفتاب سے پہلے جب سورج کے اندر زردی آ جاتی ہے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں، نہ نوافل اور نہ ہی قضا۔ البتہ عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ نوافل کے لیے تو مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی قضاء عمری کی نیت سے اپنی کوئی نماز قضا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ سورج میں زردی آنے سے پہلے وہ نماز قضا کر سکتا ہے، لیکن اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے ایسے اوقات میں، یعنی عصر کے بعد کا جو وقت ہے، اس وقت میں اگر کوئی قضا نماز اپنی پڑھ رہا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر اور ضروری یہ ہے کہ وہ تنہائی میں پڑھے، تاکہ کسی کو وہم اور شبہ نہ ہو جائے کہ یہ مکروہ وقت میں نفل پڑھ رہا ہے، اس لیے تنہائی میں پڑھنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قضاء عمری کی نیت سے مکروہ وقت کے علاوہ کبھی بھی نماز ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بس جس وقت جو نماز وہ ادا کرنا چاہ رہا ہے اس نماز کی اس کو نیت کرنی پڑے گی۔ مثلا کسی کے ذمے 1 سال کی نمازیں باقی ہیں اور وہ ان کی قضا کرنا چاہتا ہے، دن تاریخ کے ساتھ اگر اس کو یاد ہے تب تو کوئی حرج ہی نہیں، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر دن تاریخ کے ساتھ اس کو یاد نہیں ہے تو اب اس کی نیت کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ یہ نیت کرے گا کہ مثلا ظہر کی نماز وہ پڑھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ نیت کرے گا کہ میرے ذمے جو سب سے پہلی ظہر کی نماز باقی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں، اس کو پڑھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز ہے تو اس میں بھی یہی نیت ہوگی، وطر ہے تو اس میں بھی یہی نیت ہوگی کہ جو وطر میرے چھوٹے ہوئے ہیں ان میں جو سب سے پہلا وطر جو میرا چھوٹا ہوا ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد اور جب غالب گمان یہ ہو جائے اور دل کو سکون مل جائے کہ اب کوئی نماز باقی نہیں تو سمجھ لیا جائے کہ اب قضا کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اگر دل مطمئن نہیں ہے تو پھر پڑھتا رہے، جب دل مطمئن ہو جائے تو اب یہ گمان کر لیا جائے گا کہ اب کوئی نماز اس کے ذمہ باقی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں، انشاءاللہ بہت جلد اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیب کبریاتم